معاشی میدان سے بڑی خوشخبری، آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری، $1 ارب کی قسط فوری جاری، نیا قرض پروگرام 37 ماہ کا ہوگا، مقصد میکرو اکنامک استحکام کی بحالی قرار، اقتصادی استحکام کے لیے پاکستان کے اقدامات کا اعتراف۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے اعلامیے کے مطابق افراط زر میں کمی کے باوجود پاکستان کو اب بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، مضبوط بجٹ پیش کرنے کے باوجود کمزوریاں اور مسائل بدستور سنگین ہیں، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں اصلاحات پر زور، کہا پاکستان کی معیشت مستحکم راستے پر گامزن ہے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینیا جارجیوا کی پاکستان کو قرض کی منظوری پر مبارکباد۔ محنت ایسے ہی جاری رہی تو یہ آخری قرض پروگرام ہوگا، کڑوے مگر ملکی مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے۔ وزیر اعظم کا آئی ایم ایف پیکج کی منظوری پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف نے کہا کہ معاشی ترقی کے اہداف کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے، عام آدمی کی بہتری کے لیے قومی وسائل کو مزید بہتر بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا ایم ڈی آئی ایم ایف اور ٹیم سے اظہار تشکر، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دوست ممالک کو خراج تحسین۔ تاریخ نے غزہ جیسی تباہی نہیں دیکھی، فلسطین کی آزادی کا وقت آ گیا ہے، وزیر اعظم نے دنیا کو پیغام دے دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد میاں شہباز شریف نے کہا پاکستان اسرائیل کے مظالم کی شدید مذمت کرتا ہے، فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، آزاد فلسطین کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا، ہمارے بھائیوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، وقت آ گیا ہے کہ سب اکٹھے ہو کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کریں، اقوام عالم آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل یقینی بنائیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا اظہار تشکر، کہا پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے ہمیشہ فلسطین کی حمایت کی۔ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی امن کے لیے مسلسل اور سنگین خطرہ، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کونسل کے مباحثے میں گفتگو، افغانستان سے ابھرنے والے فتنہ الخوارج پر بھی تشویش کا اظہار۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات میں بھی مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی ایک اور کامیابی، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 8 خوارج دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار اور صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے نکالنے پر سوال بھی اٹھایا تھا۔ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس، آئینی عدالت آئین سے متعلق مقدمہ ڈیل کرے گی، جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں وہ چاہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو امن و امان پر اجلاس کرنا چاہیے تھا، وہ کلاشنکوف پکڑ کر لاہور روانہ ہو گئے۔ پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کے لیے درخواست، لاہور ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر کو 30 ستمبر تک درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم، ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، امریکہ پاکستان کی کامیابی چاہتا ہے، امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کہتے ہیں، شہباز حکومت سے گہرے تعلقات ہیں، معیشت کی بحالی تمام پاکستانیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات میں منصوبوں اور اصلاحات سے متعلق جاننے کا موقع ملا، یہ منصوبے آسان نہیں لیکن پاکستان کا مستقبل ہیں۔ غزہ کے بعد اسرائیل کی لبنان میں بھی دہشت گردی، لبنان کے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر بمباری، شہادتیں 600 سے بڑھ گئیں، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر، اسرائیلی آرمی چیف کی زمینی کارروائی کی دھمکی، سرحد پر جنگی مشقیں شروع کر دیں، حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے، عراق کی مسلح تنظیم کا ایلات پر ڈرون حملہ، صدر ترکی رجب طیب ایردوان کی لبنان کے وزیر اعظم سے ملاقات، مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی۔
لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، اسرائیل ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سینکڑوں شہری جاں بحق ہو گئے، سلامتی کونسل جنگ بندی کی قرارداد منظور کرے، لبنانی وزیر اعظم کا مطالبہ، سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا، امریکی سفیر نے کہا وسیع جنگ نہیں چاہتے، چین، برطانیہ اور فرانس کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ مشرق وسطی اور مغربی ممالک کا لبنان اسرائیل سرحد پر 21 روزہ جنگ بندی کا مطالبہ، امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپی یونین سمیت دیگر ممالک کا مشترکہ بیان جاری، کشیدگی میں کمی لانے پر زور۔ اسرائیل فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواہاں، خان یونس اور جبالیہ کیمپ پر بمباری، مزید 29 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے سے درجنوں شہری گرفتار۔ الجزیرہ کی صحافی نے میں غزہ سے بسان ہوں اور میں ابھی تک زندہ ہوں کے عنوان سے بنائی گئی ڈاکومنٹری پر ایمی ایوارڈ جیت لیا۔ بحری شعبہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، پاکستان بین الاقوامی ضوابط اور معیار کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے، صدر آصف زرداری کا ورلڈ میریٹائم ڈے پر پیغام، کہا پاکستان سمندری آلودگی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ پشاور میں کچرے کے ڈھیر میں دھماکہ، ایک بچہ جاں بحق، پولیس اور بم ڈسپوزل یونٹ کا جائے وقوع کا جائزہ، علاقے میں سرچ آپریشن، پولیس کے مطابق دھماکہ دستی بم پھٹنے سے ہوا۔ خیرپور میں پیرجو گوٹ کے قریب ڈاکوؤں کا پولیس پر حملہ، وین کو گھیرے میں لے کر اہلکاروں پر تشدد، سنگین مقدمات میں گرفتار ڈاکو محبوب ناریجو کو چھڑا کر لے گئے۔ جیکب آباد کے علاقے ٹھل میں زہریلی گولیاں کھانے سے بہن بھائی جاں بحق، ورثاء کے مطابق بچوں نے گھر میں صفائی کے لیے رکھی گئی گولیاں کھا لی تھیں۔ کرکٹرز کو سپر فٹ بنانے کا مشن، پی سی بی نے کنسلٹنٹ سپورٹس میڈیسن کی تقرری کا فیصلہ کر لیا، عہدے کے لیے اشتہار جاری، عہدیدار کرکٹرز کے مسائل کی بروقت تشخیص، علاج اور ریہیب کا ذمہ دار ہوگا۔ چیمپئنز کپ ون ڈے سے اسٹیلینز کی چھٹی، پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز نے اسٹیلینز کو 12 رن سے ہرا دیا، 263 رنز کے جواب میں محمد حارث کی ٹیم 251 رنز پر آؤٹ، فاتح ٹیم کے احمد دانیال کی آل راؤنڈ پرفارمنس۔ ای ایف ایل کپ فٹ بال میں لیورپول نے ویسٹ ہیم کو 5-1 سے ہرا دیا، فاتح ٹیم کے گیپکو اور جوٹا نے 2-2، محمد صلاح نے گول کیا، آرسنل نے بولٹن وینڈررز کے خلاف 5-1 سے کامیابی سمیٹی۔ اور چائنا اوپن میں ناؤمی اوساکا کا فاتحانہ آغاز، جاپانی کھلاڑی نے اٹلی کی برونزیتی کو شکست دے دی۔ جاپان اوپن ٹینس میں سنسنی خیز مقابلے، ہوکاز اور برینیتی دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔